بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 10 محرم الحرام کی خاص اجتماعی دعا کریں گے، تو اس دعا میں شامل ہو کر آپ ہر دعا پر آمین ضرور بولیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی کی آمین سے ہم سب کی دعا قبول فرما لے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے اس دعا کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، یہ عاشورہ کا دن ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اے اللہ، آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ اے اللہ، تو اس دن کے صدقے میں ہم جو بھی تجھ سے مانگے تو اس کو قبول و مقبول فرما۔ ہماری زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جو بھی بے اولاد ہے اور اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی جھولی کو نیک اولاد سے بھر دے۔ اے کریم اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے نا۔ تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور آئندہ بھی ہمیں گناہوں سے دور رکھ اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے غفلت میں ہر طرح کے گناہ کیے۔ اے کریم اللہ، تو ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، آج ہر کوئی پریشان ہے اور ہماری پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تجھے ناراض کیا، ہم نے تیری نافرمانیاں کر کر کے تجھے ناراض کیا۔ اے کریم اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی مکمل اتباع نصیب فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، تاکہ ہم تجھے راضی کرنے والوں میں شامل ہوں، نہ کہ تجھے ناراض کرنے والوں میں۔ اے ارحم الراحمین اللہ، تو ہمیں اپنے غضب سے بچانا۔ اے کریم اللہ، ہم کمزور ہیں، تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو ہمیں ہر طرح کے آزمائش سے اور اپنے غیظ و غضب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں نیک بنا دے، اپنے نیک بندوں میں اپنی رحمت سے ہمیں شامل فرما لے۔ اے میرے مولا، تیری توفیق اور تیری چاہت کے بغیر ہم ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ تو اپنی چاہت سے ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرما دے اور ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہمیں کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما دے۔ آج ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہو چکا ہے، ہم دنیا میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں اور ہمارا ایمان اور ہمارا یقین دنیا کے ظاہری اسباب پر اس قدر ہو چکا ہے کہ ہم تجھے بھلا بیٹھے۔ اے اللہ، ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس دن کے صدقے میں تو ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرما۔ ہمیں اپنا ایمان اور یقین کو بنانے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہمیں اپنے دین پر چلنے کی سچی توفیق دے دے۔ اے کریم اللہ، ہمیں دین و ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، آج ہر کوئی رزق اور روزگار کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے کریم اللہ، تو سب کی اس پریشانی کو دور فرما دے اور ہم سب کو برکت والی روزی، برکت والی زندگی اور برکت والے اعمال اور برکت والا علم عطا فرما۔ اے کریم اللہ، جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی بے روزگار ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان کو حلال اور برکت والا روزگار عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، جتنے بھی والدین اپنے بچوں کی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، تو والدین کی اس پریشانی کو دور فرما اور سب کے لیے اپنے خزانوں سے روزگار کا بندوبست فرما دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، دنیا اور آخرت میں اپنی ذات وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرمانا اور ہمیں بس اپنے در کا فقیر اور بھکاری بنا۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے رحمان الرحیم اللہ، ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما، قبولیت والے اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ، اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی کتاب کی اور اپنے دین کی
اور اپنے دین کی حقیقی محبت ہمارے دل میں اتار دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ اے کریم اللہ، تو تمام گناہوں، برائیوں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری جان و مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ آپ کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ آپ کی مدد کے بغیر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ اے اللہ تو ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہم تجھ سے صحت و عافیت والی زندگی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہمارے بچوں کی جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے بہترین پرورش فرما۔ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ان کو ہمارے لیے دونوں جہاں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فتنے کا سبب بننے سے بچا لے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیندار بنا، اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے کریم اللہ، ہماری نسلوں میں قیامت تک کوئی مشرک پیدا نہ ہو۔ اے اللہ، ہماری نسلوں میں علماء، صلحاء، اولیاء اور شہداء پیدا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، تو ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد والا ماحول پیدا فرما دے۔ میاں بیوی کو آپس میں اتفاق اور محبت والی زندگی عطا فرما۔ ساس بہو کو اور تمام رشتوں میں محبت اور حسن سلوک عطا فرما۔ گھر کے تمام جھگڑوں کو دور فرما دے، گھر کی تمام ناچاکیوں کو دور فرما دے۔ اے کریم اللہ، آج ہمارے اخلاق کا جو حال ہے وہ تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے اخلاقوں کو درست فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہمارے بچوں کو، والدین کو، گھر والوں کو، تمام رشتہ داروں کو، اساتذہ کو، شاگردوں کو، ہمارے اوپر احسان کرنے والوں کو صحت و عافیت عطا فرما، دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، برائیوں سے اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما۔ اپنے دین پر چلنے کی سب کو توفیق دے، سب کی عمر میں، رزق میں، عمل میں برکت عطا فرما، اور اپنی جانب سے سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اپنے غضب سے، غصے سے اور اپنے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، حشر کے دن کی سختی سے، حساب کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اپنی رحمت سے عطا فرما، اپنے دیدار کا شرف عطا فرمانا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہمیں حوض کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، محرم الحرام کے اس مہینے کی برکت سے امت کے تمام افراد کی مغفرت فرما، امت کے ہر فرد کو گناہوں سے پاک کر دے، معافی اور کرم کا معاملہ فرما دے، امت کے ہر فرد کے لیے اپنے دین پر چلنا آسان فرما دے، اور دین پر چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، امت مسلمان کے حال پر رحم فرما دے، آپ کے علاوہ کوئی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا نہیں۔ امت جن مشکلات سے دوچار ہے، اے مالک ملک، یا اللہ تو جانتا ہے۔ اے کریم اللہ، ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے پاک پروردگار، جو بھوکے ہیں ان کے کھانوں کا انتظام فرما دے، جو عریاں ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ان کے لیے لباس کا انتظام فرما دے، جو بے گھر ہیں اور بے سہارا ہیں ان کو سہارا دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قدردان اور بہترین جوڑے نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو آپس میں اتفاق نصیب فرما،
جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا، والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ جن کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، اور جن کو بیٹی کی خواہش ہے ان کو بیٹی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، اس وقت فلسطین اور غزہ کے مسلمان جن مشکلات سے دوچار ہیں تو جانتا ہے۔ اے کریم اللہ تو ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے کریم اللہ تو فلسطین اور غزہ کے مجاہدین کی غیبی مدد اور نصرت فرما، اور اسرائیل کو اور ان کی فوجوں کو تباہ و برباد فرما، ان کے ہتھیاروں کو ناکارہ بنا دے، ان کے تمام منصوبوں کو مٹی میں ملا دے، ان کا صفائے ہستی سے خاتمہ فرما دے۔ اے کریم اللہ مسجد اقصیٰ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس کی حفاظت کے لیے قربانی دے رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ان مجاہدین کی اور متاثرین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، جن لوگوں نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما اور ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما لے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، اپنے نیک اور مقبول بندوں کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تابعین کو، ائمہ کو، علماء کو اپنی جانب سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے کریم اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے آپ سے وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان شرور سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین اللہ، جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہے اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما، اور ہر دینی مرکز اور مدرسے اور مسجد کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل بیرا لیا پر تو اپنا خاص کرم فرما۔ اے اللہ اس چینل پہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو باتیں ہم پھیلا رہے ہیں، ان باتوں کو، اس کام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کی حفاظت فرما، ہمارے چینل کو ترقی عطا فرما، ہمارے اس چینل کو تو کامیاب و کامرانی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں ہمارا مقدر فرما دے، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے، ہماری عمروں میں، رزق میں، عمل میں برکت نصیب فرما دے۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے سے ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کی مغفرت کے آپ نے فیصلے فرما دیے ہیں۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہماری تمام عبادتوں کو تو اپنے کرم سے قبول کر، جو کمی کوتاہی ہے اسے تو معاف فرما دے۔ اے اللہ پورا سال بلکہ پوری زندگی ہمیں دین پر چلنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے نیکی پر چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو پیارے، جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ میرے والد صاحب سمیت تو تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، انہیں تو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، ان کے درجات بلند فرما، ان کو اپنے قرب میں جگہ دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک، اس گھڑی تک، اس لمحے تک اس دنیا سے جو جو بھی کوچ کر گیا ہے، اے اللہ پاک ان سب کی تو قبروں میں حفاظت فرما، ان سب کی قبر کو تو جنت بنا دے۔ اے اللہ ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، ان پر اپنے رحم کے دروازے کھول دے، ان کی زندگی میں تمام کیے جانے والے تمام گناہوں کو تو معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے قیامت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں میں تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر حال میں تکبر کے مرض سے بچا۔ اے ارحم الراحمین، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہمیں گمراہی سے بچانا، غلط عقیدوں سے اور غلط فرقوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، تو ہماری تمام دعاؤں اور جائز مرادوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ،
جو مانگ سکے اور جو نہیں مانگ سکے تمام بلائیاں عطا فرما اور برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ جن بلائیوں کا سوال آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تمام بھلائیاں تو ہمیں بھی عطا فرما، اور جن سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں بھی ان تمام برائیوں سے تو اپنی پناہ میں رکھ۔ اے ارحم الراحمین اللہ، مانگنے والا اپنے حال کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر شان والا کوئی نہیں، اور ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے کریم اللہ، تو ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔